مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ جہاں ہم بہت سارے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں سے الجھ رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک زبردست کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ اس سے بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یہ معاملات جو ہیں وہ ظنیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے تو آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہیں رشتے وغیرہ کا معاملہ ہو اور مختلف چیزوں کی آپشنز کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک زبردست آپشن جو ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاملات کی مکمل چھان بین کریں۔ جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر درست انداز سے اگر ہم چھان بین کر لیں کہ جس طرح جو ریکوائرمنٹس ہیں شریعت کی ان کو دیکھ لیا جائے، پابند شریعت لوگوں کو دیکھا جائے، تو یہ بھی ایک گھر کے اچھے انداز سے آگے بڑھنے میں مددگار ہوتا ہے اور رشتہ دیر تک چلے بلکہ باقی رہے، اس کے لیے بھی ایک بہترین آپشن ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے بالکل۔ جو ہے نا، اگر استخارہ کروانے کے ساتھ ساتھ یہ ساری احتیاطیں بھی دیکھ لیا ہے نا کہ بھی دونوں گھرانے سنی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور گھر کا ماحول اچھا ہے، خاندان کا رہن سہن کیسا ہے، اخلاقیات کیسے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ معاملات بھی الحمدللہ عز و جل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس ایک آیا ہوا ہے، جی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو شامل کر لیں۔ دانش ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے گنج پن کا روحانی علاج بتا دیجئے، دانش شاید بال جڑ رہے ہوں اور یہ معاملہ جی دانش بھائی کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی ایک صورت ہے اور 30ویں پارے میں، اما پارہ میں یہ صورت موجود ہے، سورۃ اللیل۔ یہ 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر دوئی شریف کے ساتھ اس کو جو ہے کسی سرسوں کے تیل پر یا کھوپرے کے ناریل کے تیل کے اوپر دم کر دیا جائے نا، تو دم کر کے اس تیل کو روزانہ رات کو سر میں لگائیں اور صبح مالش کریں، اس کی نا ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے کے بعد صبح جو ہے پھر نہانے کی ترکیب کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بال گرنا بند ہو جائیں گے، گنج جو ہے اگر ہو گیا تو وہ گنج بھی ختم ہو جائے گا اللہ کے، یعنی پھر بال نئے اگنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ جی ایسے ہی سورت قرآن پاک کی صورت ہے، اور قرآن پاک کی ذکر کی تو برکت ہی برکت ہے۔ بالکل جی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے کلام میں برکتیں بے شمار ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے، جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ پہلے ہی بال کمزور ہیں اور ان کو ان کی غذا نہیں ملی ہوئی، بندے کو غذا نہیں ملتی تو یہ خود بھی کمزور ہو رہا ہوتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح بالوں کی بھی غذا جو ہے وہ تیل ہے اور اس قسم کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور وقتاً فوقتاً اس کو لگاتے رہیں۔ جن کی ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی وہ بھی ذرا اپنے بالوں پر دھیان دے لیں، کیونکہ چڑیا نے جب کھیت چگ لیا تو پھر پچھتانے سے فائدہ ہوگا نہیں۔ بہرحال روحانی علاج وغیرہ موجود ہیں، آپ کو بتائے بھی جا رہے ہیں، لیکن ان کی حفاظت، ان کو غذا پہنچا کر بھی بہت اچھے انداز سے ہو سکتی ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی بھائی، میرا نام شراز اور میری والدہ کا نام پروین ہے، تو میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا، کاروبار کے لیے بہت پریشانی ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، کاروبار میں برکت بھی رہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں۔ میسج میں ایک لے لیتا ہوں،
میرا نام جیلان ہے جی اور امی کا نام بطول بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور استخارہ کرنا ہے، بہت پریشانیوں میں ہوں، اللہ کریم نظر رحمت فرمائے، آمین. پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ پریشانیاں جو ہیں، مصیبتیں، جب تک آپ استخارہ کریں تو میں انشاءاللہ جی جی کچھ گفتگو کرتا ہوں. پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں، ان کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. ہم کسی ایسا کام میں تو مبتلا نہیں ہے جو خود پریشانیوں کو گھیر کر لانے والا ہو. ایک پریشانی مختلف کیفیات کی ہوتی ہے. مالی طور پر بندہ پریشان ہے، کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشان ہے، کبھی کہیں جاب کر رہا ہے تو اوپر کے عہدے داران، افسران کی وجہ سے پریشان ہے. یہ پریشانیاں مختلف طرح کی ہیں اور ان میں بہت سارا کردار ہمارے اپنے معمولات کا بھی ہوتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم اگلے کو پریشان کرنے والے ہی کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جواب میں جو بھی قانونی کارروائی، تادیبی کارروائی بنتی ہے وہ اگلا ہمارے ساتھ اختیار کرے گا. اور اس سے اگر ہم پریشان ہو رہے ہیں تو پھر یہ پریشانی بنتی نہیں ہے، اس کا حل شاید ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تسبیح مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، بس وہ پھرتا جائے اور ہماری جو مصیبت ہے وہ ٹلتی چلی جائے، بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف آئے، تاکہ یہ مصیبتوں کے جو گردش کے ایام ہیں یہ بھی گزر جائیں. استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. یہ شیراز بھائی کا کال آئی تھی، تو شیراز بھائی کا استخارہ کیا ہے، کام ملتا ہے، کام کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا. لکڑی کا کام کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. شیراز بھائی استخارے میں تو کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا کام چل بھی جائے گا. اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کی پابندی کر لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ پابندی کریں گے، اللہ نے چاہا اس ورد کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یہ 300 مرتبہ 300 ٹائمز روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور عرض کیجیے یا اللہ عز و جل یا رحمن الرحیمین، مولا کریم، میرا جو یہ مسئلہ ہے نا، کبھی کام لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا، میرا یہ کام پراپر طریقے سے چل جائے اور مجھے کام ملتا رہے عافیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. تو یا وہابو 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جیلان بھائی کا فیس بک کے ذریعے ایک میسیج آیا تھا پریشانیوں کے حوالے سے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو جیلان بھائی نظر بد سے نجات کے لیے کلمہ شریف جو ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو نظر بد کا معاملہ ختم ہوگا اور آپ کے معاملات اور جو پریشانی آپ فرما رہے تھے نا وہ بھی حل ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے. میسج ہے، میرے ابو کا نام ہے نسیم حیات اور ان کی امی کا نام ہے غلام فاطمہ. جی. استخارہ کر دیجئے، گھر میں سکون نہیں ہے اور کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے. انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. کچھ کالز ہیں تو دیجئے. جی، میرا نام سید محسن حسن ہے اور والدہ کا نام فردوس زہرا ہے. میں نے استخارہ کروانا تھا تو بیمار رہتا ہوں کے لیے. انشاءاللہ آپ کے استخارے وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اور جو پریشانیاں اور بے سکونی کا معاملہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا جو وظیفہ مرد کے لیے ہے وہ 5 وقتہ نماز کی با جماعت پابندی کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ہم مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ روحانی سکون بھی اپنے اندر محسوس کریں گے اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی غم کے گہرے بادل جو ہے نا وہ چھٹ رہے ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ نماز خود ایک سکون دینے والی عبادت ہے. اللہ کریم کی ہر عبادت جو ہے وہ سکون دیتی ہے. تو یوں بھی ایک سکون کا ذریعہ اختیار کیا جائے جو روحانی علاج بتائے. سب سے بڑا وظیفہ ہے بالکل نماز جو ہے نا، یہ سب سے بڑا وظیفہ. باجماعت اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نسیم حیات کا استخارہ کیا گیا، گھر میں انہوں نے فرمایا کہ بے سکونی والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسانی فرمائے اور گھر میں سکون قائم ہو جائے، اتفاق ہو جائے. اس کے لیے دیکھیں نسیم حیات بھائی، استخارے میں تو کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد، صحیح، 5 نماز کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے. قرآنی دعا ہے، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے یہ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے پتہ کیا ہوگا، اس سے آپ کے گھر میں
انشاءاللہ سنتوں کا بول بالا ہو جائے گا، سنتوں کے پابند بننا شروع ہو جائیں گے، نیک بننا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور گھر میں سکون بھی قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ آپس میں اتفاق ہو جائے گا، اور جب آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے نا اور گھر میں ایک اچھا ماحول رہتا ہے تو سکون بھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ اس اتفاق ویسے ہی برکت لانے والا ہوتا اتفاق لانے والا، برکت لانے والا، تو اس دعا پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ سید محسن بھائی کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ محسن بھائی نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا اس کی برکت سے شفا ہوگی۔ یا حیو، یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کو پڑھنا 1000 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی۔ جی میسج ہے، میرا نام محمد کامران ہے، والدہ کا نام صاحب خاتون ہے، جی میرے رزق میں تنگی رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ لیتے ہیں۔ اور ایک میسج ہے، میرا نام زینب ہے اور میری امی کا نام مجیدہ بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے استخارہ فرما دیں، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ جی اور نام بتایا گیا ہے مہران، اور امی کا نام ہے رضیہ بی بی۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، اچھا بتا دیں کہ کیا معاملہ ہے، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ اچھا جی، میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام ہے نادیہ اور رشتہ نہیں ہو رہا، امی کا نام ہے انوری اور ابو کا نام ہے رمضان۔ ٹھیک ہے جی، استخارے کے لیے نام آپ کا نوٹ کر لیا گیا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ مزید بھی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں، لیکن پہلے کچھ روحانی علاج بتائیں۔ ان کے جو ہے نا یہ کامران بھائی کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا ہے کہ رزق میں تنگی ہے نا کچھ، تو رزق کی تنگی کے حوالے سے کامران بھائی آپ نے کرنا یہ ہے، روزانہ آپ یہ اس اللہ پاک کے صفاتی نام کے اوپر عمل کرنا ہے آپ نے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو یاد رکھیے، ذال کے اوپر زبر ہے، آپ دیکھ لیں، یا ذل جلالی والاکرام، بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں یا ذل جلالی والاکرام، ہے نا، تو ذل جلالی نہیں یہاں پڑھنا ہے ہمیں، یا ذل جلالی والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہاں پر ذرا مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ جس طرح بولنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ذل جلالی نہیں ہے، جب وظائف وغیرہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں اعراب کا جو ہے بہت دھیان دینا ہوتا ہے، کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے اس کو غور سے سنا بھی جائے، الحمدللہ ہماری سہولت کے لیے اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے، اس کو درست انداز سے پڑھ لیں۔ ذل جلالی جو ہے لکھا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر وظیفے میں لفظ یا کے ساتھ ہے، تو جب یہ لفظ یا کے ساتھ آئے گا تو یا ذل جلالی والاکرام یہاں پر یہی پڑھنا درست ہوگا۔ جی تو کہیں ذل جلالی بھی لکھا ہو تو وہ ذل جلالی وہ آیت کے تناظر میں جو ہے وہ تو درست ہے، وہ وہاں ویسے ہی ہے، لیکن یہاں وظیفے کے طور پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یا ذل جلالی والاکرام ہی پڑھا جائے۔ اسی طرح جہاں بھی وظائف وغیرہ بتائے جاتے ہیں تو اعراب پہلے ہی ہمیں خوب توجہ سے سن لینے چاہیے، اور پڑھنے سے پہلے بھی اگر ہو سکے تو کسی کو سنا دیں کہ آپ کو میں سنا دوں اور تسلی مجھے بھی ہو جائے کہ بھائی میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ جب اوکے ہو گیا تو پھر جناب پڑھتے رہیے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا۔ جی جی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ۔ جی زینب بنت مجیدہ بی بی کا استخارہ کیا ہے رشتے کے حوالے سے، استخارے میں دیکھیں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ رشتے کے حوالے سے آپ نے کرنا یہ کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، کسی بھی وقت کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیجئے، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ سورہ یاسین یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے پورے دن میں، اور اس نیت کے ساتھ کہ تلاوت قرآن پاک کی نیت بھی کر لیں، اللہ پاک کی رضا کی نیت بھی کر لیں، اور ساتھ میں پھر یہ نیت بھی شامل ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو رشتہ بھی اس کی برکت سے ہو جائے گا۔ مہران بن رضیہ کا استخارہ کیا کہ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، غصے کے حوالے سے نا کوئی عملیات نہیں ہے، اثرات نہیں ہے، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے بعض دفعہ نا انسان کی کہ اس کو چھوٹی چھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے، سامنے والا برداشت نہیں ہو رہا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے غصے والی، تو غصہ ختم ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یہ صرف 1 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور تھوڑے سے پانی کے اوپر دم کر کے اسی وقت پی لیں،
تو اس کا ہم نے وہ تجربہ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کر وہ غصے والے کو پلا دیا ایسی ترکیب بنا کر تو الحمدللہ اس کا غصہ جو ہے نا وہ چلا گیا. ماشاءاللہ. ویسے یہ ہوتا بھی ہے کہ کبھی کسی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، یار آپ غصہ نہیں کرو، یہ پانی جی پانی پیش کیا جاتا ہے. وہ پانی پیش کرنے کے دوران ہی اگر کسی ایسی ترکیب سے کہ اگلے کو پتہ نہیں لگے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کرتا دیکھ لیا جائے تو وہ غلط فہمیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. ہاں وہ شیطان تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے پتہ لگ رہا ہے مزید بھڑک گیا. وہ پھر عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ عمل کرتا دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا کہ وہ بدگمانی ہے، پھر شیطان کھیلتا ہے اور کھلونا اپنا بنا لیتا ہے. بالکل. اللہ کریم رحمت کی نظر اس فرمائے. پہ یہ عمل کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اگر خود بھی کرنا چاہے، غصے والا چاہتا ہے کہ بھائی میرا غصہ ختم ہو جائے، جیسے اب انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ غصہ ختم ہو جائے، تو یہ خود بھی یہ عمل پابندی سے کرتے رہے نا وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس غصے کے مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی. اچھا، ہمیں سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج نا، یہ بڑا پیارا رسالہ ہے. اس کے اندر غصے کے علاج سے متعلق اتنے مدنی پھول ہیں. اگر کوئی غصے والا اس کو پڑھ لے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی برکت سے اس کو غصے کی عادت ختم ہو جائے گی. سبحان ایسا بہترین رسالہ ہے. تو اس کا آپ مطالعہ کریں، غصے کا علاج نامی رسالہ. اچھا، آگے اگلا ایک استخارہ کیا ہے ہم نے نادیہ بنت انوری کا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ. اللہ پاک آپ کی آزمائش دور فرمائے. سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کی یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دیگر امراض جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے ناظرین، یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں کے ساتھ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل. یہ بات یاد رکھیے ناظرین اور ہمارے حاضرین کہ استخارہ جو ہے نا، اس سے یقینی علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. تو یہ بات یاد رکھتے ہوئے استخارے جو کیے گئے اس کو بھی پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق جو روحانی علاج بتائیں اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں. حضور مسئلہ یہ ہے کہ 4-5 سال ہو گئے ہیں، طبیعت بڑی خراب ہے، صحیح نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا ہوں. میرا نام جی محمد عاصم ہے، میری والدہ کا نام غلام شغرا ہے. جی ٹھیک. اللہ کرم فرمائے. مزید کال دیجیے. میری وائف ذرا بیمار رہتی ہیں، کافی پریشان ہوں. تو ان کا نام ہے ریحانہ شاہین، والدہ کا نام ہے زلیخا بی بی. تو ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا کوئی جسمانی یا روحانی کوئی مسئلہ بد وغیرہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو استخارہ کرتے ہیں. اللہ پاک نظر رحمت فرمائے. مزید کال دیجیے. میری خالہ جو ہے نا تقریباً 8-9 ماہ سے بیمار ہیں. بلقیس بی بی نام ہے ان کا اور والدہ کا نام ہے بی بی. چل پھر بھی نہیں سکتی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کمزوری ہے، کبھی گردوں کا مسئلہ آ جاتا ہے اور کبھی مثانے کا مسئلہ بتاتے ہیں. تقریباً 8-9 ماہ سے یہ بیمار ہیں. استخارہ کروانا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. میسج ہے، میرا نام ہے فوزیہ اور امی کا نام ہے لطیفہ. اور گھر کے جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور نوبت کافی آگے تک پہنچ گئی ہے. استخارہ کر دیں اس حوالے سے. اللہ کریم رحمت فرمائے. استخارہ کرتے ہیں. اچھا جی، نام ہے ضیا امجد اور والدہ کا نام ہے نسیم بیگم. جاب کا مسئلہ ہے، جاب چلی گئی ہے اور معاشی حوالے سے پریشانیاں ہیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. ان کا بھی استخارہ کرنا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ کچھ استخارے آپ کیجیے انشاءاللہ. اس کے بعد روحانی علاج اور ان کے جو استخارے پوچھے گئے ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی ایک ایشو کو ڈسکس کیا اور وہ ہے غصے کے حوالے سے. جب ہم اپنا یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ جناب مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں غصیلا ہوں، غصے میں تو میرا کوئی جواب نہیں ہے، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، یوں خالی اپنے آپ کو یوں طاری کرنا نا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. کبھی کبھار غصہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بلا وجہ بندہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ بیان کیا گیا غصے کا علاج، اس کو پڑھیں. اس میں سے صرف غصے کے علاج ہی نہ پڑھیں بلکہ غصے کا علاج ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے بچنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی نا، غصہ ترک کر دینے کی، جھگڑا چھوڑ دینے کی جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے اور اس سچویشن میں سمجھیں گے کہ جب میرے ابھی کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے، ابھی میں اچھا ہوں، کول ڈاؤن ہوں، بالکل ریسٹ کیا ہوا ہے، کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ابھی میں غصے کا علاج رسالہ اٹھاؤں اور اس کو پڑھنا شروع کر دوں. جس وقت آپ کو وہ پریشانی ہوگی نا، وہ تو تب آئے گی شاید اس وقت کوئی سجکا نہ پڑے، لیکن ابھی ذہن سکون میں ہے، ابھی رسالہ پڑھ لیجئے.
اس وقت انشاءاللہ اس کے امپلیمنٹ کا موقع مل جائے گا. بالکل ایسے. صحیح پڑھا ہوا ہوگا, صحیح سمجھا ہوا ہوگا, جی. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار غصہ تو اب مجھے آ گیا, مجھے یہ کرنا چاہیے. ایسے ہی. لیکن اسی وقت اگر کچھ پڑھ کے کچھ ذہن میں لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, ایک تو جو مسئلہ ہے جس پر غصہ آیا ہوا ہے جی جی اس کا غصہ, اور دوسرا اس بات پہ غصہ آئے گا کہ اب وظیفہ ہی ذہن میں نہیں آ رہا, ایسے جو پڑھنا تھا وہی نہیں ہو پا رہا, ایسے. تو پھر یہ غصہ بوسٹ ہو جائے گا. تو تھوڑے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ علاج ارشاد. اچھا, ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا, اگر یہ لوگ جو بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے یا اسلامی بہن ہیں, یہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے نا, ان کے پاس ایک سے ایک تعویذات ہوتے ہیں الحمدللہ. شعبہ روحانی علاج والوں کے جو بستے لگتے ہیں, ہمارا فیضان مدینہ یہاں پر صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کے وہ یہ روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں تعویذات دیے جاتے ہیں. ایسی مختلف علاقوں میں جس کے ہم جو ہے نا آئے دن جو ہے اس پروگرام کے ذریعے روحانی علاج کا جو بستہ جہاں جہاں لگتا ہے وہ دکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ بھی رابطہ کریں, فائدہ ہوگا. عاصم بن غلام فردوس کا استخارہ کیا گیا طبیعت کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ریحانہ بنت زلیخا کا بیماری کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. اس کے علاوہ بلقیس کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے, بلقیس بی بی کا. ان تینوں کے استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات نہیں آئے. اچھا, اتفاق کی بات ہے, یہ ہوتا ہے کہ اکثر ذہن چلا جاتا ہے نا, کافی عرصے بیماری رہنے کی وجہ سے ذہن چلا جاتا ہے کہ کہیں جادو تو نہیں ہو گیا, کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کروا دی, کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں آ گئے, میں جھپیٹا تو نہیں ہو گیا. استخارہ کیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو شفا عطا فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیرو, یا کبیرو, یا کبیرو, یا کبیرو, یہ صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے, 9 ٹائمز. ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. ہر نماز کے بعد صرف 9 مرتبہ یا کبیرو, یا کبیرو, یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کیسی ہی بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. اچھا, یہ استخارہ کیا ہم نے, ایک فوزیہ بنت لطیفہ نے استخارہ کروایا تھا گھر کے جھگڑوں کے حوالے سے. استخارہ کیا, استخارے میں دیکھیں کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے, آپس کی ذہنی یا مانگی نہ ہونے کی وجہ سے, انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. بہرحال گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 786 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کر لیجئے, اور اس پانی کو دیگر پانی کے اندر ملا کر, مزید پانی میں ملا کر گھر کے تمام افراد جو ہے اس کو پیا کریں. انشاءاللہ عز و جل گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, گھر میں اتفاق قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آخر کا استخارہ ہم نے کیا امجد بھائی کا. استخارے میں جاب کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا انہوں نے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے, وقتی معاملات میں وقتی آزمائش. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, آسانیاں فرمائے. جاب کے حوالے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ چاشت کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت نماز بھی پڑھ لیں, اور 182 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو, یا لطیفو, یا لطیفو, یا لطیفو, یہ 182 ٹائمز پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جاب کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے, مسائل کو حل فرمائے, اور ہمیں اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, صرف علاج پوچھے جانا اور ان کو سننا یہ کافی نہیں ہے, اس پر عمل بھی ضرور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس وقت عمل بتایا گیا ہے, کتنی مرتبہ بتایا گیا ہے, کیا جائے. بعض لوگوں کا یہ طرز زندگی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے. بالکل ایسے. وہ بات برائے بات تو ہوتی ہے, نہ اس میں کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے نہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ علاج بہت سارے سیکھ لیے, بہت سارے سن لیے, بہت سارے سمجھ لیے, لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں, لیکن اپنے اوپر جب بیت رہی ہے تو پڑھ نہیں رہے. کیوں نہیں پڑھ رہا ہے یار, کیسے پڑھیں, وہ وقت ہی نکل جاتا ہے, مجھے تو اس ٹائم سونا ہوتا ہے. اشراق چاشت کے آپ ٹائم کا بتا رہے ہیں اور وہ تو ہمارے سونے کا ٹائم ہے, ساری رات تو آپ جاگے تھے, اب تو سونا ہے. تو بھائی آپ نے علاج کرنا ہے نا, تو علاج کے لیے یہ ٹائم ہے, اس روحانی علاج کے پڑھنے کا, اس وظیفے کے پڑھنے کا یہ وقت ہے. اب اس وقت میں ہی کام کریں گے تو ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آفس کی چھٹی ہو جائے اس کے بعد آپ آفس پہنچے بولے اب تو میں تو آ گیا ہوں نا, میرا ٹائم اب سے کاؤنٹ کیا جائے, تو کہا جائے گا کہ اوور ٹائم کا جو ٹائم ہے نا, اوور ٹائم کے جو پیسے ہیں یہ تب ملتے ہیں جب آپ نے پورا کام اور ڈیوٹی والا ٹائم جو ہے اس میں ڈیوٹی کی ہو, صرف اوور ٹائم نہ لگایا. بالکل. تو یوں ایک فرائض ہے اور یہ مستحبات ہے,
اوراد و وظائف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ پڑھتا ہے، پہلے فرائض کی پابندی رہے بالکل ایسے، اور اس کے بعد وظائف کی پابندی سبحان رہے، اللہ، سبحان تو انشاءاللہ یہ سونے پر سہاگا رہے۔ صحیح فرما رہے، بس وہی والی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کے پاس جانے میں تو یہ ہوتا ہے نا پیارے بھائی کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی کڑوی، اس کی ٹائمنگ بھی بتائی، صبح کھانی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صبح دوپہر میں نہیں کھانی، اب رات میں کھانی ہے، صحیح، تو جو ٹائمنگ بتائی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا صبح کھانی ہے بھائی، کھانے کے بعد کھانی ہے، ناشتے کے بعد کھانی ہے، رات کو کھانے کے بعد، تو اس کی ٹائمنگ تو ہم نے فکس کی ہوئی ہے، اور کڑوی دوائی ہونے کے باوجود ہضم ہو رہی ہے، مگر یہ جو ہمارا پڑھنے کا ذکر و اذکار کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ رابطے میں رہیں اور وظائف کو پڑھنے کی کوشش کریں، عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے نام کی بڑی برکت ہے، بے شک بے شک، اس کی نام کی عظمتوں سے ہی تو زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں۔ صحیح، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کو آسان فرماتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کا وعدہ ہے، بندہ اپنے رب کے وعدے پر یقین کرے اور اس کا نام لینا شروع کرے، اللہ نے چاہا تو مشکلات ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ مزید کچھ کال دے دیجیے۔ میری سسٹر کا نام ہے لیزا، تو اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی رپورٹ ابھی کروائی تو وہ رپورٹ بھی کلیئر آئی ہے، اور پھر بھی میری سسٹر ٹھیک نہیں رہتی، تو اس کا کیا عمل ہے؟ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، کرم کرے۔ مزید کال دیجیے۔ میری سسٹر ہے کرن نام ہے، والدہ کا نام عابدہ ہے، مطلب یہ بیماری میں مبتلا ہیں اور تھوڑا ذہنی فطور میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم کرے، مشکلات کو دور کرے۔ مزید کال دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے سمیر، وہ بیمار رہتا ہے، تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا، اس کی طبیعت کچھ سیٹ نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، گھر والے سارے پریشان۔ بچے کا نام ہے محمد سمیر، والدہ کا نام ہے یاسمین۔ اللہ کریم رحمت کی نظر کرے۔ مزید کال دیجیے۔ جاوید نام ہے اور والدہ کا نام شناز احمد ہے، استخارہ کروانا ہے، درد رہتا ہے سیدھے پاؤں میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کرم کرے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ میرے کافی عرصے سے نا طبیعت خراب ہے، علاج بھی بہت کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بیماری کوئی بھی نہیں آ رہی، آنکھوں کو درد ہوتا ہے، جسم میں بے چینی رہتی ہے ہر وقت نا، تو ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے ہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ان میں۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً معاملات تو ہوتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہے، نبھانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ وہ کیسے بڑھیں گے؟ وہ اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ بڑھیں گے، وظائف کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ جتنا وقت میسر ہو باوضو رہیں، باوضو رہنے کی انشاءاللہ ایسی برکت ہوگی کہ اس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوں گی، ذہن کو سکون ملے گا اور آپ اپنے آپ میں ایک اطمینان محسوس کریں گے، اس کی وجہ سے بھی دل بہت کھلا ہو جائے گا اور طبیعت میں سکون آتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ نام ہے نائلہ اور والدہ کا نام ہے رشیدہ، بیماری اور ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، اللہ کریم رحمت فرمائے، اور نیند کے مسائل بھی ہیں، موٹاپا بھی ہے، اللہ کریم کرم کرے، مشکلات کو آسان کرے۔ اچھا جی، نام ہے جویریہ اور بیٹی کا نام ہے ماہرب، ٹھیک ہے، 1 سال 8 ماہ کی ہو گئی ہے اور باتیں نہیں کرتی، بولنا شروع نہیں کیا ہے، اللہ کریم کرم کرے، آسانی دے، انشاءاللہ علاج پوچھتے ہیں اور روحانی علاج کیا بتایا جاتا ہے، غور سے سنیے گا، اس پر عمل بھی کیجیے گا، ہو سکے تو کاغذ قلم ساتھ رکھیں، جو سنتے جائیں اس کو لکھتے جائیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد کراس چیک کر لیں کہ صحیح سنا اور صحیح لکھا گیا، دکھایا جا رہا ہے، کچھ وظائف اسکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں، اسے ٹیلی کر لیجئے کہ ہمارے لکھنے میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اس کی تصحیح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر درست وظیفہ پڑھیں گے تو آسانی بھی رہے گی۔ جی حضور، کچھ جوابات کی طرف آئیں۔ جی یہ جو ہمارے پاس کالز آئی ہیں نا، اس میں ایک نام علیزہ تھا نا، تو علیزہ نام کے متعلق تو ایک عرض یہ ہے کہ یہ دارالفتہ سے رہنمائی بھی لے لیں نام کے متعلق، ٹھیک ہے نا، باقی استخارہ جو کیا ہے نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، طبیعت وغیرہ کا ان کا مسئلہ ہو، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہو یا طبیعت خراب چل رہی ہے، اس دوران جو ہے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام جو ہے عام طور پر ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کر دیا جائے
اور پانی پر دم کر کے اس بیمار کو پلا بھی دیا جائے اور اس کو روٹین وائز کیا جائے، کم و بیش 11 دن تک یہ مسلسل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی بیماری ہوگی اس نام کی برکت سے، اللہ پاک کا اتنا پیارا نام ہے، اس کے میننگز ہی یہ بنتے ہیں سلامتی، تو سلامتی ہوگی انشاءاللہ تمام معاملات میں اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، تو اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا۔ اسی طرح کرن بنت عابدہ، سمیر کا بارے میں استخارہ کیا گیا، جاوید بھائی کا استخارہ کیا گیا، یہ تمام جو کالز آئی تھیں، ان تمام کالز کے اندر ہم نے جو استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، سب کا بیماری کا ہی مسئلہ ہے۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا نا، یا سلامو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے، اور پانی پہ دم کر کے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو بیمار ہیں اس پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کی بیماریاں اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کی جو ہمارے تعویذات تاریخ ہے، آپ کے علاقوں میں جو بستے لگتے ہیں مساجد کے اندر ہی لگتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کسی گھر کے اندر لگتا ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے جتنے بستے لگتے ہیں وہ مسجد کے اندر جگہ، مطلب ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، اس جگہ لگتے ہیں، تو وہاں جا کے پھر یہ تعویذات حاصل کر لیں ان تمام کے لیے۔ آپ نے ایک نام بتایا تھا نائلہ بنت رشیدہ کے حوالے سے نا جی، تو بیماری کا مسئلہ بتایا، فیس بک کے ذریعے استخارہ کیا، یہ استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، موٹاپے سے نجات کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کر لیے جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ موٹاپا جو ہوتا ہے یہ عام طور پر اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، چکنی چیزیں کھانے کی وجہ سے، کولیسٹرول والی چیزیں کھانے کی وجہ سے، مونگ پھلی کے اندر یعنی کہ جو ایسی چیزیں ہیں نا جس کے اندر کولیسٹرول بڑا ہوا ہے وہ چیزیں استعمال نہ کی جائیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ ہے موٹاپے سے نجات کے لیے، موٹاپے کا علاج، یہ امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، اس رسالے کا بھی مطالعہ کریں گی نا تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، ان کو نیند کا بھی مسئلہ تھا، نیند جو ہے ان کو نہیں آتی، جو جب بھی رات میں اپنی جگہ پر آپ جا کر لیٹیں آرام کے لیے تو اس وقت جو ہے اللہ پاک کا یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں عام طور پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ یہ آپ ورد کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہیں گے، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی میٹھی نیند آئے گی، اور ایسی نیند آئے گی جب صبح اٹھیں گے تو حشاش بشاش ہوگی انشاءاللہ، اور تھکن وغیرہ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جویریہ کا استخارہ کیا ہے آخر میں ہم نے، استخارے میں ان کے بھی کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ باتیں نہیں کرتی، دیکھیں بچے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور چھوٹی عمر ہے 1 سال 8 ماہ بتایا آپ نے، یہ ان کی اتنی عمر ہے، تو ان کے سامنے نا اللہ پاک کا ذکر کیا کریں، اللہ 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 اللہ، ایسے کر کے وقتاً فوقتاً، ہر وقت نہیں، اللہ اللہ یہ ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچی بولنا شروع کر دے گی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبات بھی اس بات پر ہیں، بزرگان دین بھی یہ تعلیم دیتے آئے کہ بہت خوبصورت ہو کہ جب ہمارا بچہ بولنا شروع کرے تو اس کا جو پہلا جملہ ہے، پہلا حرف ہے اس کے منہ سے نکلے وہ اللہ نکلے، اللہ کے نام کی برکت بھی اس کو حاصل رہے گی، اور انشاءاللہ زبان بھی جاری ہو جائے گی، بولنا بھی شروع ہو جائیں گی۔ صحیح، اللہ کریم کرم فرمائے۔ کچھ ویڈیو کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے انہیں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد حماد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سردیاں قریب آ گئی ہیں، بعض شہروں میں برف باری وغیرہ ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام عبد المعیز ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صبح میری دیر سے آنکھ کھلتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ روحانی علاج بتائیں۔ میرا نام محمد فرید ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ وقت میں برکت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ کریم کرم فرمائے جی۔ برکت کا، برف باری ہوتی ہے تو بھائی بہت سے لوگ تو شہروں میں برف باری دیکھنے جاتے ہیں، جی جی، تو آپ برف باری بالکل روک دیں گے تو پھر بیچارے کیا کریں گے؟ برف باری ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے راستے کے مسائل، وہاں رہنے والوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، کرم والی برسائے، اور اپنی عنایتیں ہم پر جاری رکھے، رحمتوں کے ساتھ جاری رکھے۔ اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں جو ہیں، اللہ کریم ہمیں انہیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ روحانی علاج بھی جانتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کی گئی کہ صبح جو ہے وہ نیند دیر تک آتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی غور کر لیں کہ رات کو سو کب رہے۔ رات کو سونے کی ٹائمنگ اچھی ہے تو انشاءاللہ صبح جلدی اٹھ بھی سکیں گے۔ اگر سونا ہی ہم نے لیٹ ہے تو پھر صبح اٹھنے میں بھی پریشانی ہوگی۔ یہ ذہن بنا لیں کہ جیسے ہم ایک ذہن بناتے ہیں کہ میں نے اپنے اسکول جانے کے لیے اٹھنا ہے، کالج جانے کے لیے اٹھنا ہے، آفس جانے کے لیے اٹھنا ہے، اور اسی حساب سے ہمارے موبائل پہ الارم وغیرہ لگے ہوتے ہیں
اور سب کو بتا کے کہ بھائی اس ٹائم جانا ہے تو ہمیں اٹھا دیا جائے. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ہم فجر کے حساب سے اپنے موبائل پر الارم سیٹ کریں. مجھے نماز فجر پڑھنی ہے، میں اس لیے اٹھ جاؤں، ایسے الارم لگا کے سوئیں، ایسے سارے گھر کا ذہن بنا ہوا ہو تو یوں صبح جلدی بھی ہو جائے گی. اور صبح سے پھر اٹھ کر نا اگر پاسبلٹی ہے تو اپنے کام کاج کی طرف آیا جائے، تاکہ صبح دن جلدی شروع ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کی رات بھی جلدی آ جائے گی. یہاں پرابلم ایک یہ ہو رہی ہے کہ لوگ سورج کے ساتھ اٹھتے نہیں ہیں، لہذا سورج غروب ہونے کے ساتھ کام ختم بھی نہیں ہوتے. بہرحال معاملات مختلف ہیں، مختلف قسم کی مارکیٹس ہیں اور مختلف قسم کے کام ہیں لوگوں کے، وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر صبح جلدی اٹھنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی اس کی بھی احتیاط کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے لیے سورہ کہف جو ہے نا، سورہ کہف یہ قرآن پاک کی 15ویں پارے کی سورہ ہے، 15 اور 16 کے اندر دونوں میں موجود ہے سورہ کہف. اس کی آخر کی 4 آیات ہوتی ہیں. یہ اگر روٹین وائز پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، یعنی سوتے وقت، پہلے تو یہ بات ہے جو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے عرض کی ہے کہ روزانہ رات میں جلدی سوئیں، یہ اہم ترین بات ہے، اس کی پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، اب یہ ہے کہ یہ 4 آیتیں اس کو روٹین میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو صبح وقت پر آنکھ کھل جائے گی. نیت اس کے اندر یہ کر لیں، تلاوت قرآن پاک کی نیت کر لیں، اس نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لیں کہ اس تلاوت کی برکت سے اتنے بجے میری آنکھ کھل جائے. مثال کو آج کل سردیاں ہیں تو تھوڑا رات جو ہے لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے نا، اور صبح تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ کہ بھائی اتنے بجے میری جو ہے نا آنکھ کھل جائے تاکہ میں تہجد بھی ادا کر لوں اور نماز فجر بھی ادا کر لوں. تو یہ نیتوں کے ساتھ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں یہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے انشاءاللہ عز و جل. حماد بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ حماد بھائی نے جو ہے نا برف باری کے حوالے سے پوچھا تھا. تو برف باری ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ برف باری ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھا بھی لگتا ہے ہمیں جو ہے نا، مگر بہت زیادہ برف باری ہو جائے، اس کو روکنے کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقہ امیر سنت نے اپنی یہ کتاب مدنی پنسورہ، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھ لیں. اس مدنی پنسورہ میں آپ نے تحریر فرمایا لوہے کے توے کے اوپر سیاہی کی طرف، یعنی توے کی الٹی طرف، توا جو ہوتا ہے اس کے الٹی طرف اس دعا کو انگلی سے لکھ کر، دعا کیا اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، لکھ کر آسمان کے نیچے رکھ دیں. آسمان ہے نا اس کے نیچے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو برف باری بند ہو جائے گی. وہ نام کیا ہے اللہ پاک کے؟ یا حافظو یا خافضو، یا حافظو یا خافضو. یہ آپ اس کے اوپر توے کے اوپر کس طرف لکھنا ہے؟ توے کی الٹی طرف لکھ کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو برف باری جو ہے وہ رک جائے گی. آخر کا جو ہمارا روحانی علاج معلوم کیا تھا اسلامی بھائی نے پریشانیوں کے حوالے سے نا، پریشانی تھی، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اس پریشانی سے نجات کے لیے استغفار کی کثرت کیجیے، اور درود پاک جو ہے یہ روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 112 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی. درود پاک کے صیغے مختلف ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختصر سا ایک درود پاک کا صیغہ ہے، اس کو پابندی کریں انشاءاللہ عز و جل پریشانی انشاءاللہ. اللہ کریم کرم فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین جو عاشقان رسول بتائے گئے وظائف پر عمل کرتے ہیں اور ان کو اختیار کرتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، مسائل حل ہونے کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. تعویذات اتاریہ کے جو بستے لگتے ہیں روحانی علاج کے، وہاں پر آ کر رجوع کرتے ہیں، تعویذات وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بہت افیکٹو ہوتے ہیں یہ تعویذات، اور الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ واقعات بھی ہیں وہ آپ بیتیاں بتاتے بھی ہیں. آئیے اس حوالے سے ایک مدنی بہار ملاحظہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میں یہاں فیضان سنت مسجد میں روحانی علاج کے لیے آتا ہوں. جیسے میرے بیٹے کی بھی طبیعت خراب تھی تو ماشاءاللہ یہ تعویذ کر کے دیتے ہیں، ہمیں پڑھ کے دیتے ہیں، تو بہت بہتر ہو گیا میرا بیٹا. اور پھر میری والدہ کا تھا شوگر کا مسئلہ، تو ان کو بھی جو ہے وہ پلیٹ پہ پڑھ کے دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت فرق ہے. اور بہت ہی یعنی میں پھر وہی کہوں گا کہ لوگ جاتے ہیں آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں روحانی علاج ہوتا ہے، واقعی میں ہوتا ہے، اور میں ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں
کیونکہ میرے گھر میں ہے تو میں نے یہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ بھی سارے لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں. ایون کہ میری والدہ جو ہے وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے اب میری والدہ جو ہے وہ چلتی پھرتی ہیں اور کھانا بھی خود بناتی ہیں، اور ماشاءاللہ سب اچھا ہے. اور میرے بیٹے کو بھی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، لیکن اب وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم رحمتیں بنائے رکھے، کرم کا سایہ رہے ایسا ہی گھر پر، اور خوشیوں میں رہیں. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ روحانی علاج یا وظائف کی وہ برکتیں ہیں جو کرنے والے دیکھ رہے ہیں. حسن اعتقاد بھی ایک بڑی شے ہے. جی جی. بندہ پختہ یقین کے ساتھ کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کریم اس کی برکت سے راضی بھی ہو اور مجھے شفا بھی عطا فرمائے، اس سے کام ہو جائے گا. یہ اللہ کا نام ہے، ایسی برکت دے گا کہ میری مصیبت دور ہو جائے گی. جب یہ اعتقاد بنا کر یہ پختہ یقین رکھ کے بندہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کا کام ہوتا چلا جائے گا. پھر یقین میں جتنا کمال زیادہ ہونا، وظیفہ اتنی جلدی اپنی برکتیں دکھاتا ہے. اللہ کریم جل وعلا برکتیں عطا فرماتا ہے. اچھا جی، میسج ہے کہ اسلامی بہن کا جلد نکاح ہو جائے، دعا فرما دیجئے. نام وغیرہ یا دیگر تفصیلات اس میں موجود نہیں ہیں. اللہ کریم کرم فرمائے اور آسانیاں دے. اچھا جی، بھائی کی شادی ہے اور بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے ایام قریب آ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے. بالکل بالکل. اس کے حوالے سے کوئی حل ارشاد؟ ایک بہت پیارا جو ہے نا روحانی علاج ہے، اور مینڈک سوار بچھو، ایک یہ رسالہ ہے میرے سنت کا، مینڈک سوار بچھو، صحیح ہے نا. اس رسالے کے اندر یہ روحانی علاج موجود ہے. آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں نا تو فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین یہ 60 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. کیسا ہی شادی کے معاملات میں رکاوٹیں ہوں گی، اس تلاوت کی برکت سے، سورۃ التین پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی اور آپ کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہماری حاجات پر، ہماری ضروریات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، ہماری بلائیں، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے پیر و مرشد کی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، عاشقان رسول نے جن جن مسائل کے حوالے سے رابطہ کیا جو رابطہ نہیں کر سکے، سب کی حاجات پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے بیماروں کو صحتیں دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین، بے چینوں کو چین دے دے. جو رشتوں کے معاملات میں پریشانی کا شکار ہیں، مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. جو گھر ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں، رب العالمین ان پر رحمت کی نظر فرما. موافقت ہو جائے، آپس میں اتفاق ہو جائے، آپس میں برکتیں ہو جائیں. یا رب العالمین، ہمارے دکھوں کو، دردوں کو، بیماریوں کو، آلام کو، آفتوں کو دور فرما کر ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. بار بار پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا مدینہ دکھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.